بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھنا کتنا ضروری ہے اور اس کے کس قدر فضائل اور اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو آپس کے تعلقات کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ یہ تعلقات جس قدر خوشگوار ہوں گے، جس قدر اچھے ہوں گے، انسانی زندگی اتنی ہی خوشحال ہوگی۔ ان تعلقات کا اثر انسان کی انفرادی زندگی پر بھی پڑتا ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی پڑتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے ان تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کو پریشانی اور تکلیف سے بچانے کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، یعنی ایسا اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا، اسے کسی ناحق مقدمے میں پھنساتا نہیں، اس کے کہیں آبروریزی ہو رہی ہو، کہیں اس پر ظلم ہو رہا، اسے تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ از خود اس کا کام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی بڑی بڑی پریشانیوں کو، تکالیف کو دور فرمائیں گے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، یعنی دنیا میں جس نے لوگوں کے عیوب کو چھپایا ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عیوب کو چھپائیں گے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت حدیث ہے جس کے اندر ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا بھلائی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ پایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں کتنا ہی اور عظیم ثواب و اجر بیان کیا، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے، اس کے کام کے لیے جو مسلمان نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا آدمی کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے، یعنی ایک خندق زمین آسمان سے زیادہ چوڑی ہے، اور ایک دن کا اعتکاف 3 خندقیں آدمی کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور جس آدمی نے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے باہر قدم نکالے، اس کے ساتھ چلا، اللہ تعالیٰ اسے 10 سال کا اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خوب اہتمام کرتے تھے کہ اپنے دوسرے احباب کا، ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کرام کی مدد نصرت کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی مسلمان کے سامنے اسے دیکھ کر مسکرانا یہ بہترین صدقہ ہے، کسی مسلمان کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بہترین صدقہ ہے، کسی مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو، پتھر کو، کانٹے کو ہٹا دینا یہ بہترین صدقہ ہے، کسی مسلمان کی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر دینا بہترین صدقہ ہے، نبینا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چل پڑنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اس کی بھوک کی حالت کی وقت اسے کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوہ جات کھلائیں گے۔
جو مسلمان بھائی کو ایسے وقت میں پانی پلائے گا وہ پیاسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی مہر لگی ہوئی شراب پلائیں گے کہ جس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنائے گا ضرورت کے وقت، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ تو یہ تمام باتیں، تمام احادیث اس بات کی طرف میری آپ کی رہنمائی کر رہی ہیں کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، مسلمان کی مدد کرنے کا، اس کے ساتھ تعاون کرنے کا، اسے ہر طرح کی تکالیف سے بچانے کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان کا احترام اور مسلمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔